अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने 3-4 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि हम्माद अज़हर ने पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि हम्माद अज़हर नज़रियाती कारकुन हैं और तहरीक इंसाफ के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और उन पर जितनी मुश्किलात आईं, जितनी तकालीफ आईं, उन्होंने सबको बर्दाश्त किया और गुज़श्ता रात उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ट्वीट करके उन्होंने ये बताया। उनका कहना था कि चूँकि मैं इस वक्त वहाँ ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ और इमरान खान साहब से डायरेक्ट हिदायत नहीं ले सकता, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा मैं इस ओहदे से इंसाफ नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ उन्हें कमेटी ने बुलाया जो कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन पर मुश्तमिल थी, और उन्होंने बुलाकर डोनाल्ड लू से कुछ सवाल जवाब किए। याद रहे कि डोनाल्ड लू वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को धमकी आमेज मरासला भेजा था जिसे साइफर कहा जाता है, और उसमें उसने कहा था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको हटा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर जब उनको कमेटी ने बुलाया तो उनसे कुछ सवाल किए गए, और जब वो गलत बयानी करने लगे, वो झूठ बोलने लगे, तो वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों ने नारे लगाए, लायर लायर के, झूठा झूठा के नारों की आवाज़ वहाँ गूंजती रही। ये आप देखिए वीडियो कैसे वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी नारे लगा रहे हैं। Liar, 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 liar. Shame on you. What a liar. You liar. अच्छा जी, अब उसमें ये हुआ कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी काविशों और कोशिशों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए ऐसा मुमकिन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी कांग्रेस वालों ने और सेनेटर्स ने लू को बुलाया और उससे सवाल जवाब किए। अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर पर साइन किया, उनकी तादाद 32 थी, यानी 32 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने एक करारदाद पेश की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक वो इलेक्शन में होने वाली धांधली और बेज़ाब्तगियों को सामने नहीं लाते, जब तक उनकी तफ्तीश पूरी तहकीकात नहीं की जाती उस वक्त तक, और फॉर्म 47 और 45 के मसले को सामने नहीं लाया जाता, उस वक्त तक इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। डोनाल्ड लू से सवाल किया गया, आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट गिराई है? उसने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं। लोगों ने वहां उसके जवाब पर झूठा झूठा के नारे लगाए और कैदी नंबर 804 के नारे भी वहां लगाए गए। उसका कहना था कि लू ने कहा, मुझे 2-2.5 साल से मुझे मेरे ख़ानदान समेत कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मेरे लिए ये अरसा सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, यानी मैं इस अरसे में बहुत तंग रहा हूँ, बहुत मुश्किल में मैंने ये दिन गुजारे हैं। और उसका मज़ीद कहना था कि जो मैंने किया नहीं मुझे उसकी सज़ा दी जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि चोर अपनी चोरी मानता नहीं है, डाकू नहीं कहता कि हाँ मैंने ऐसा किया है। तो गलत बयानी करने वाला शख्स वो कैसे कहेगा कि मैंने ऐसा किया है? अगर वो अपने जुर्म का इकरार कर ले तो फिर तो उसे सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। ये पहली मर्तबा है कि किसी अमरीकी ऑफिशियल को इतनी हजीमत, सुब की बेइज्जती और किसी फोरम पर जवाबदेह होना पड़ा है, किसी कमेटी के रूबरू पेश होकर इसे जवाब देना पड़ा। ये पहला अमरीकी है, वरना अमरीकी तो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं कि जी हमसे पाकिस्तान के मुतालिक कोई पूछे। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है उनकी नज़र में, इसलिए ये
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ لو نے مزید کہا کہ الیکشن کے سوال پر الیکشن کہیں ٹھیک ہوئے ہیں مگر کہیں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہوئی، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس پر بہت خدشات ہیں۔ اب یہ بات تو لو بھی کہہ رہے کہ جو ان کا سرپرست ہے، جو اس حکومت کا سرپرست ہے، وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہاں خدشات ہیں۔ وہاں موجود بہت سارے سینیٹرز اور کانگریس مین نے کہا کہ اس معاملے کا آڈٹ ہونا چاہیے، عوام نے مینڈیٹ کس کو دیا اور جیتا کون ہے، یہ سب تحقیقات ہونی چاہیے۔ شرمن نے سوال کیا جو کہ ان کے سینیٹر ہیں، اس نے کہا کہ اسامہ کو پکڑوانے میں جس شکیل آفریدی نے CIA کی مدد کی وہ 14 سال سے پاکستان کی جیل میں قید ہے، اس کے لیے کیا کیا CIA نے؟ تو اس پر اس سے جب ڈونلڈ لو سے سوال پوچھا گیا، اس سے کہا گیا کہ 2 ٹوک جواب دیں، تو ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ ہم نے ابھی تک شکیل آفریدی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ شرمن کا مزید کہنا تھا کہ سننے میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کو امریکہ لایا جائے گا، جس پر ڈونلڈ لو نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شرمن نے مزید پاکستانی عدالتی سسٹم پر بھی تنقید کی اور شرمن نے بھی کہا کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حامد میر نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں اور وہ جو بات ٹھان لیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس جو ڈیل یا مفاہمت کا پیغام لے کر گیا، اگر وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا تو عمران خان نے اس کی خوب کلاس لی۔ عمران خان نے یہاں تک کہا کہ اڈیالہ جیل سے میری لاش تو جا سکتی ہے مگر میں ڈیل کے ذریعے باہر نہیں جاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، مروانا ہے تو مجھے مروا دو۔ یہ سنیے حامد میر کی زبانی۔ دیکھیں، جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا، وہ جب کوئی چیز سوچ لیتے ہیں نا، فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس کے آفٹر فیکٹس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچتے۔ وہ عام طور پہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، فیصلہ وہ کر دیتے ہیں۔ جو مفاہمت کا پیغام لے کے گیا اور اگر اس کا تعلق تحریک انصاف سے تھا تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت کلاس لی ہے، اور یہاں تک کلاس لی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں سے اس اڈیالہ جیل سے میری ڈیڈ باڈی نکل سکتی ہے، لیکن تم یہ نہ سوچنا کبھی کہ میں نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے تو پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے ڈیل نہیں کرنی، ہاں مروانا تو مروا دو۔ عمران خان تو فی الحال مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیل ویل کے چکر میں ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی پارٹی کو مسلسل یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک چلاؤ، اور اسی لیے اب تحریک انصاف جو ہے اس نے 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ 30 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں رمضان کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لگتا ہے آپ کو یہ ڈیل ویل کریں گے؟ میرا نہیں خیال یہ کریں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 9 مئی کے غبارے سے سپریم کورٹ نے ہوا نکال دی۔ سپریم کورٹ کے سامنے ضمانت کا کیس تھا، تو اس کیس میں سپریم کورٹ نے 3 ملزمان کو 50,000 ہزار کے ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا، اور اس ضمانت کی بحث کے دوران جو ریمارکس جسٹس صاحبان نے دیے وہ بڑے قابل ذکر ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں دہشت گردی کی دفعہ 780A لگائی گئی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس پہ آپ نے دہشت گردی کی دفعہ کیوں لگائی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی، ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں، یہ انہوں نے سوال کیا۔
خدا کا خوف کریں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل۔ آگے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے اپنے، اب یہ تفتیشی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، کیا ہم بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی ہے؟ کیا آپ نے بم دھماکوں والے کی سازش کبھی پکڑی ہے؟ اصل دہشت گردوں کی سازش پکڑیں تو کوئی شہید نہ ہو۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں۔ یعنی جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ آپ ایسے کوئی ثبوت لائیں، کوئی سی سی ٹی وی ویڈیوز لائیں، کوئی دوسرے موبائل سے بنی ہوئی ویڈیوز لائیں۔ تو ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں، یہ پنجاب حکومت کے وکیل کا کہنا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کا الزام بھی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، پیٹرول بم کون کہاں سے لایا؟ گھر سے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا۔ اب وکیل پنجاب حکومت نے کہا کہ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا کہ پیٹرول بم کہاں سے آئے۔ اگلا حسن اظہر رضوی صاحب نے سوال کیا کہ فائرنگ کا الزام ہے مگر نہ کوئی اسلحہ برآمد ہوا، نہ پولیس زخمی ہوئی۔ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے۔ تفتیشی افسر نے اپنی طرف سے کہانیاں بنائیں۔ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا بیان تھا۔ اب ان کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو 9 مئی کا ہوا کھڑا کیا گیا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 100 سے 150 لوگ تھے، مگر انہوں نے 15 سے 20 ہزار لوگوں کو اٹھا کر اس کیس میں فٹ کر دیا۔ تو اللہ الحق ہے اور انشاءاللہ سچائی سامنے آ کر رہتی ہے۔ اب اس 9 مئی کے غبارے سے بھی سپریم کورٹ نے ہوا نکال دی ہے، اور انشاءاللہ اب اس میں بہت ساری ضمانتیں اور بھی متوقع ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔